أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء. یہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، کہا ہے اے ایمان والو، میرے اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ. مسلمانوں کا دشمن کون؟ کیا سارے غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن ہیں، یا یہ کہ غیر مسلم دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ کچھ وہ ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور کچھ وہ ہیں جو مسلمانوں کے دشمن نہیں. تو جو دشمن ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے اور جو دشمن نہیں ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اسی سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آگے چل کر ان دونوں قسموں کو بیان کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے یہ بھی بتایا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان اللہ يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ نہیں روکتا تم لوگوں کو ان لوگوں سے، ان غیر مسلموں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر کے تم مسلمان کیے ہوئے، تم اسلام پر کیوں عمل کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نہیں روکتا تم لوگوں کو ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ انہوں نے تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے باہر کیا.
تو ایسے غیر مسلم جو تم سے دشمنی نہیں کرتے ان سے اللہ نہیں روکتا کس بات سے؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ایسے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تم سے دشمنی نہیں کرتے. جو دشمنی کرتے ہیں ان کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ نے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم. اللہ تعالیٰ تو روکتا ہے تم کو ان غیر مسلموں سے جنہوں نے تم سے جنگ کی دین کو لے کر، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر کیا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے تمہارے گھر سے باہر کرنے میں ان کی مدد کی، جنہوں نے باہر کیا اور جنہوں نے تمہیں باہر کرنے میں ان کی مدد کی، یہ سب دشمن، ان کے ساتھ کیا کرو؟ تو اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے ایسے دشمنوں سے ان تولوہم، کہ تم ان کو اپنا دوست سمجھو، ان کو اپنا دوست بناؤ. کہ دشمن کو دوست سمجھنا عقل مندی نہیں ہے. دشمن کو دوست سمجھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اس لیے دشمن کو دشمن سمجھو. دشمن سمجھ کر کیا کرو؟ دشمن سمجھ کر کیا کرو؟ کیا دشمن سمجھ کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو، یا دشمن سمجھ کر ان سے نفرت کرتے ہوئے ان سے دور ہو جاؤ، یا یہ کہ نہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو اور نہ ان سے نفرت کر کے دور ہو جاؤ، بلکہ دشمنی ختم کرو، ان کو قریب کرو، دشمنی ختم کرو. کیا دلیل بھائی؟ کہ ان کو ختم مت کرو، ان سے نفرت مت کرو، دشمنی ختم کرو. دشمنی ختم ہوگی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ترکیب بتائی کیسے دشمنی ختم ہوگی. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے. اور دشمنی بھی کیسی؟ کس بات کو لے کر؟ دین کو لے کر، کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا. تو کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو. ان تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو. تم مسلمان ہو، تم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے حتیٰ کہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو. تم اپنے دشمن کو بھی انصاف دو گے، تم اپنے دشمن کو بھی انصاف دو گے. دشمن کو انصاف دیں گے؟ ہاں دیں گے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو. تو مطلب ظاہر ہے کہ کیا کرو پھر؟ کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی دشمن کو بھی انصاف کرو، انصاف دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کہا جا رہا ہے اعدلو، یعنی انسان عام طور سے دشمن کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور مسلمان بھی انسان ہی ہے، اس کا دل بھی جلدی مانتا نہیں کہ دشمن کو انصاف دے. اور جس نے ہم کو پیدا کیا اللہ، اس کو پتا ہے کہ اس کے دل میں بھی یہ بات ہے. کیسے نکالے؟ زور دے کر. کیسے نکالا جا رہا ہے؟ دیکھیے کیا زور دیا جا رہا ہے دشمن کو انصاف دینے پر. کہا جا رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے
کہ تم انصاف نہ کرو، دل نہیں مان رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے اعدلوا، تم انصاف دو ان کو، ابھی بھی دل نہیں مانتا. کہا جا رہا ہے هو اقرب للتقوی، تم کہتے ہو میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈر کر یہ کام کرو. هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کا تقاضا ہے کہ تم اپنے دشمن کو بھی انصاف دو. پھر بھی نہیں مانتے، ابھی بھی دل نہیں مان رہا ہے. کھلے انداز میں چیلنج کیا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جو کہا جا رہا ہے اس کو پورا کرو، دو دشمن کو انصاف. ابھی بھی نہیں مانا جا رہا ہے، ابھی بھی دل سے نکلا نہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ چیلنج کے ساتھ کہا جا رہا ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو کتنا زور دیا گیا دشمن کو انصاف دینے پر کہ تمہیں دینا ہی یہ کام کرنا ہی ہے. تو کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو، تم زیادتی کرو، تمہیں زیادتی کی اجازت نہیں ہے. اچھا، تو کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے ان تعتدوا کہ تم زیادتی کرو، تو کرو کیا؟ دشمن ہے، کرو کیا؟ دشمنی ختم کرو. کیسے دشمنی ختم ہوگی؟ سنو کیسے ختم ہوگی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کس کے ساتھ تعاون ہو؟ ان کے ساتھ ملو، ان کی مدد کرو، ان سے مدد لو، کہ تعاون طرفین سے ہوگا. ان کی مدد کرو، ان سے مدد لو. ارے وہ دشمن ہے، دشمن کی مدد کریں. ہاں، کیسے کاموں میں مدد کریں؟ کس کام میں مدد کریں؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں ان کا ساتھ دو، اور تم جو اچھا کام کرتے ہو ساتھ لو. یہ مت سمجھو کہ غیر مسلم کا ہر کام برا ہوتا ہے، نہیں، وہ بھی بہت سارا کام اچھا کرتے ہیں. تو ان کا جو کام اچھا ہو، اچھے کام میں ان کا ساتھ دو، اور تم جو کام اچھا کرتے ہو ان کو بلاؤ، ان کا ساتھ لو، ان کی مدد لو. مگر خبردار، یہ ساتھ لینا اور ساتھ دینا ایک حد کے اندر ہوگا. کس حد کے اندر؟ اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں. وہ غیر مسلم ہیں، ان کا ایمان اللہ پر نہیں، ان کا ایمان اللہ کی شریعت پر نہیں، وہ بہت سارا کام غلط کریں گے. تو خبردار، تم مسلمان ہو، تم اللہ کی شریعت پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں حکم ہے کہ صرف اچھائی میں ساتھ دو، برائی میں نہیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، غلط کاموں میں، ظلم میں تم ان کا ساتھ نہیں دینا. اچھا، ہم اچھے کاموں میں ساتھ دیں اور ہم ان کو بھلائیں اچھے کاموں میں. بھئی اجتماعی کام ہے، سوشل ورک ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، سیلاب آیا اس کے لیے فنڈ جمع کرنا ہے، ہم ان کو بھی فنڈ دیں گے، ان سے بھی فنڈ لیں گے. خیراتی ہاسپٹل قائم کرنا ہے، ہم ان کو فنڈ دیں گے، ہم ان سے فنڈ لیں گے. اچھا، تو غیر مسلموں کو ہم اپنے ادارے میں بلائیں گے، ان کو اعزاز دیں گے. ان کا اعزاز دینا جائز ہے کیا؟ ہاں جائز ہے. کیا دلیل؟ غیر مسلموں کو عزت دینا، اعزاز دینا جائز ہے. کیا دلیل؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے نکلے صحابہ کے ساتھ. مقام حدیبیہ پر پہنچے، کفار مکہ کو خبر ملی مدینہ والوں کے آنے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی. انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو مکہ سے باہر کیا ہے، اب وہ اپنا مکان، اپنی زمین واپس لینے آ رہے ہیں، یعنی جنگ کے لیے آ رہے ہیں. چنانچہ وہ پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم صرف عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو بس عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور واپس ہو جائیں گے. مگر انہوں نے ایک نہیں سنی، کام یہاں سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے، آپ کو جنگ ہو تو ہو جائے مگر یہاں سے آگے ہم نہیں بڑھنے دیں گے. آپ رحیم و کریم تھے، آپ سب کے لیے رحمت تھے، آپ کو مسلمانوں کی جان بھی عزیز تھی، غیر مسلموں کی جان بھی عزیز تھی. آپ سب کی جان بچانا چاہتے تھے کہ مسلم زندہ رہیں گے تو اسلام کی دعوت جاری رہے گی، وہ غیر مسلم زندہ رہے گا تو اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی. اگر یہ سب ختم ہو گئے تو پھر ہم کس کام کریں گے؟ آپ رحمت للعالمین سے، سب کے لیے رحمت، مسلم کے لیے بھی رحمت، غیر مسلم کے لیے بھی رحمت. چنانچہ آپ نے صلح کی پیشکش کی، بھئی صلح ہو جائے، صلح ہو جائے. صلح کے لیے دونوں طرف سے وفد آتا جاتا رہا. تو مشرکین مکہ کی جانب سے بھی وفد آیا. ایک شخص آ رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے کہا اس شخص کا تعلق ایسے قبیلے سے ہے جو بدن کا احترام کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جو جانور لے جایا جاتا ہے اس کو وہ احترام کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، تکریم کرتا ہے. تو ایسا کرو کہ اس کے لیے اونٹ کھڑے کرو اور اونٹوں کے ذریعے سے استقبال کرو، اونٹ کے ذریعے سے استقبال کرو. چنانچہ صحابہ کرام نے اونٹ اس کے لیے کھڑے کیے اور اس کا استقبال کیا تلبیہ کہتے ہوئے. دیکھیے عزت دی اس کو. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آ رہا تھا مصالحت کے لیے جا کر واپس جا کر کہتا ہے یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان سے جنگ کی جائے، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اس نے ہماری ایسی تکریم کی ہے، تو جنگ نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ. اور غیر مسلموں سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے، ہدیہ دیا جا سکتا ہے. کیا دلیل کہ غیر مسلموں سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے، ہدیہ دیا جا سکتا ہے؟ کیا دلیل؟ غزوہ تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک پہنچے. معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ کسی فوج کو لے کر نہیں آ رہا ہے، پہلے خبر تھی. تو آپ نے کہا ہم بجائے اس کے کہ ہم مدینے میں انتظار کریں، بڑھ کر کے ہم اس سے جنگ کریں گے. مقام تبوک پر پہنچے، خبر ملی کہ کوئی فوج نہیں آ رہی ہے. وہاں پھر بھی قیام کیا آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. قیام کے دوران اس کے قریب ایلا بستی تھی، اس کے قریب ایلا بستی تھی. اس بستی کے بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سفید خچر ہدیے میں پیش کیا. حدیث کا لفظ اہدا ملک ایلۃ بغلۃ بیضاء. ایلا کے بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر ہدیے میں پیش کیا. آپ نے کیا کیا؟ نفرت سے اس کے ہدیے کو واپس کر دیا یا قبول کیا؟ اور استحقار کے ساتھ نہیں، قبول کیا، حقارت کے ساتھ نہیں، تکریم کے ساتھ. کیا تکریم کی بھائی؟ اسی حدیث میں ہے کساہ بردن وکتب لہ ببحرہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چادر اڑایا. اس زمانے میں یہاں بھی رائج ہے، کسی کی تکریم کرتے ہیں، عزت دیتے تو چادر نہیں اڑاتے ہیں. حدیث کا لفظ ہے کسا ہو بردن، اس کو چادر پہنایا، چادر اڑایا کر لیجیے ترجمہ اصطلاحی. اور اتنا ہی نہیں، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ، کہا کہ اس علاقے میں جو ٹیکس وصول ہوتا ہے تم ہی وصول کرنا. یعنی پہلے زمانے میں جو زمینداری ہوتی تھی، زمینداری اس کو لکھ دی. تو کیسا اعزاز ہے ذرا دیکھو. تو کہاں سے مسلمانوں کے ذہنوں میں اٹکا ہوا ہے کہ غیر مسلم سب دشمن، اس سے نفرت کی جائے، اس سے دور ہو؟ کہاں سے اللہ کے بندے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ابتدا کی بات ہو سکتی ہے، آپ کے تعلقات غیر مسلموں سے. جب اسلام مستحکم ہوا تو آپ نے تعلقات چھوڑ لیے کہ قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست مت بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ دوسری آیت میں کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہودی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو کیا یہ آیت پہلی آیت کو منسوخ کر رہی ہے جو آپ نے کیا؟ نہیں، یہاں دوستی سے روکا گیا، جیسے ہم نے شروع ہی میں پڑھی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، دوستی الگ چیز ہے اور تعلقات الگ چیز ہے۔ دوستی الگ ہے، تعلقات الگ ہیں۔ کیا فرق ہے دوستی اور تعلقات میں؟ دوستی اور تعلقات میں فرق، دوستی میں انسان ایک دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اخلاق اور عادات کو اپناتا ہے دوستی کی وجہ سے۔ صرف اخلاق و عادات ہی نہیں، اس کے عقیدے کو بھی اپناتا ہے۔ کیا دلیل؟ کہ دوستی میں انسان دوسرے کے اخلاق و عادات بلکہ عقیدے کو بھی اپناتا ہے۔ دلیل کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے دوست کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے وہی وہ بھی عقیدہ اپنا لیتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم کس سے دوستی کرتے ہو ذرا دیکھ کر دوستی کرو وہ کیسا انسان ہے۔ تو دوستی مسلمانوں کے مسلمانوں سے ہوگی، اور مسلمانوں میں بھی سارے مسلمانوں سے، بدبخت ہو غلط کار ہو اس سے دوستی نہیں، مسلمانوں میں اچھے مسلمانوں سے جس کے اچھے اخلاق و عادات ہوں، تو دوستی یہ ہے۔ رہے تعلقات تو سارے انسانوں سے، مسلمانوں کے تعلقات سارے انسانوں سے، اچھے ہوں یا برے تعلقات سب سے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات سب سے تھے۔ یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کے سلسلے میں بلکہ خاص کر یہود کے سلسلے میں تو آیت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، سب سے سخت دشمن ان کو پاؤ گے جو یہود ہیں، والذین اشرکوا دوسرے نمبر پر جو مشرک ہیں، یہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ آپ نے بھئی ظاہر سی بات ہے کہ آیت نازل ہوئی تو کب نازل ہوئی؟ جو کچھ ہوا ہوگا حجۃ الوداع سے پہلے، کہ احکام کی جتنی آیتیں ہیں سب حجۃ الوداع سے پہلے ہی ہو چکی۔ اس کے بعد آپ زندہ ہیں، اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں غلے کی ضرورت پڑی، غلے کی ضرورت پڑی تو آپ نے غلہ کس سے لیا؟ ایک یہودی شخص سے لیا۔ کتنا؟ 30 صاع من شعیر، 30 صاع جو ایک یہودی سے غلہ لیا۔ کیا مسلمانوں کے پاس نہیں تھے غلے؟ نہیں تھے کہ یہودی سے لیا آپ نے؟ ارے اس وقت تو مسلمانوں کے پاس مال کی بڑی فراوانی تھی کہ مال غنیمت میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو مال غنیمت سے ہٹ کر، یعنی ان کا جو حصہ ہے ان کے حصے سے ہٹ کر 100 اونٹ زائد دیا کرتے تھے۔ کتنا مال رہا ہوگا مسلمانوں کے پاس؟ پھر بھی آپ مسلمانوں سے نہ لے کر کس سے لے رہے ہیں؟ یہودی سے پیسہ دے کر نہیں، ادھار لے رہے ہیں۔ کیا حکمت ہے آخرکار اس میں؟ گویا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو آیت نازل ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ہر یہودی تمہارا دشمن، ہر مشرک تمہارا دشمن، ایسا مت سمجھو۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ اچھے ہیں، ان سے تعلقات رکھے جائیں گے، تعلقات بنائے جائیں گے، ان سے لین دین ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور وہ زیرہ اسی یہودی کے پاس ہوتا ہے۔ کیا یہودی کو اطمینان نہیں تھا
کہ رسول قرض ادا کر دیں گے، پیسہ ادا کر دیں گے؟ اگر اطمینان تھا تو یہ زیرہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ یہودی کو اطمینان تھا مگر رکھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کے انتقال کے بعد یہودی کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے مجھ سے 30 سا جو لیا تھا، تو لوگ اس کو جھٹلائیں گے، جھوٹا، ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے مسلمانوں کے پاس، تم سے لینے جائیں گے؟ تو دلیل ہوگی کہ دیکھ لو رسول نے ہمارے پاس رہن رکھا ہے، انہی کا ذرا ہے، تم لوگ پہچانتے ہو۔ یہ تعلیم کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہی کہ ایسا مت سمجھو کہ ہر یہودی مسلمانوں کا دشمن، ہر مشرک مسلمانوں کا دشمن، نہیں، اس میں بہت سارے اچھے ہیں، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لین دین ہونا چاہیے۔ تو ہم اس طریقے سے ان ساری مثالوں سے بات یہ ثابت کرنی ہے کہ سارے غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن نہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی دشمنی ختم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور دشمنی ختم کیسے ہوگی؟ ان سے تعلقات قائم کر کے، لین دین کر کے، ایک دوسرے کے اچھے کاموں میں مدد کر کے۔ کیوں ایسا کیا جائے؟ مصیبت لینے، اتنی مشکل اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو قریب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی ضرورت یہ ہے کہ تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب تمہارے تعلقات ہوں گے۔ وہ کیا مقصد ہمارے وجود کا؟ اور ہمارا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا مقصد وجود کیا ہے؟ پڑھیے آیت، ختم کر رہا ہوں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم ہر انسان کی خیر خواہی چاہو گے، خیر خواہی کرو گے، اور یہ خیر خواہی، سب سے بڑی خیر خواہی تو یہ ہے لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے سرخ اونٹ سے، بلکہ دنیا کی ساری نعمت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ کام ہمارا وجود دعوت کے لیے ہے کہ اسلام کی دعوت لوگوں کو پہنچائیں۔ اسلام کی دعوت لوگوں تک کب پہنچے گی؟ جب ہمارے ان سے تعلقات ہوں گے تو ہماری بات سنیں گے۔ دعوت عداوت کے ساتھ نہیں چلے گی، دعوت عداوت کے ساتھ نہیں چلے گی۔ ایک طرف دشمنی ہو اور ایک طرف سے ہم اس کی خیر خواہی کا بھی اظہار کریں، نہیں ہو سکتا ہے۔ عداوت ختم کرو، دعوت دو، تمہاری دعوت کام کرے گی، تمہارا کام پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے سارے حکم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کا پیغام ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔